جب سورج روشن ہوا تو اچانک دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لشکر سمیت چلا آ رہا ہے۔ یہ پریشان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ یہ فرعون ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے، اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا تو وہ ہمیں قتل کر ڈالے گا، اور سامنے سمندر ہے، اس میں اگر ہم داخل ہوئے تو ڈوب جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو وہ پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور اس میں 12 راستے نکل آئے، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ تھا۔ پانی کا حال یہ تھا کہ ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑ کی مانند بلند تھا، اور مزید یہ کہ اللہ تعالی نے سمندر کی گہرائی میں ہوا اور دھوپ کو بھیج دیا، جس سے وہ خشک ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر میں گھس گئے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے میں اس حالت میں تھا کہ اس کے اطراف میں بڑے پہاڑوں کی مانند پانی موجود تھا، جس کی وجہ سے بعض کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف ہوا اور ہر قبیلے کے افراد کہنے لگے کہ ہمارے بھائی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالی نے پانی کے ان پہاڑوں کی طرف وحی فرمائی تو وہ کھڑکی کی مانند ہو گئے، بعض کو دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کی گفتگو سننے لگے، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ انہوں نے سمندر کو پار کر لیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ فرعون جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس نے سمندر کو پھٹا ہوا دیکھا۔ تو یہاں ذرا دیکھیں کہ باطل لوگ کتنے باطل میں گم ہوتے ہیں، اور ان کے دل کتنے سخت ہوتے ہیں کہ فرعون یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنی قوم سے کہنے لگا کہ سمندر کو دیکھو کس طرح میری ہیبت سے پھٹ گیا ہے، تاکہ میں بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ لوں، تم سمندر میں گھس جاؤ۔ جب فرعون نے سمندر میں داخل ہونے کو کہا تو اس کی قوم ڈر گئی، اور فرعون سے کہنے لگی، اگر تم رب ہو تو پہلے تم سمندر میں جاؤ، جیسے موسیٰ اندر گئے۔ فرعون اس وقت سیاہ گھوڑے پر تھا، اور اس کے گھوڑوں میں کوئی گھوڑی نہیں تھی۔ اچانک حضرت جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور فرعون سے آگے بڑھ کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ فرعون کا گھوڑا بے قابو ہوا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں گھس گیا، اور فرعون روک نہ سکا۔ پھر دوسرے گھوڑے بھی اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں گھس گئے۔ حضرت میکائیل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور فرعونیوں کو یہ کہتے ہوئے پیچھے سے ہانکنے لگے کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ سارے فرعونی سمندر میں گھس گئے اور حضرت جبریل امین باہر آ گئے۔ فرعونیوں کے پہلے گروہ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم فرمایا کہ وہ ان کو پکڑ لے، سو سمندر ان پر موجیں مارنے لگا اور اس نے سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ فرعونیوں کو مذکورہ سمندر میں جو غرق کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے سامنے کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تم ان کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ 10 محرم عاشورے والے دن ہوا، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔